اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے ریئل ٹاک اور محمد جہاں چودھری عوام دوست پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں میڈم زیبا ناز، جو پاکستان کی بڑی جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں اور مسلم لیگ کاف کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اسپوکس مین ہیں، اسپوکس پرسن ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احسان ناز صاحب۔ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ احسان ناز صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، اور پاکستان میں صحافتی حلقوں میں بڑا نام ہے، انسٹیٹیوشن ہے، بلکہ ہم ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ اس وقت پاکستان میں بڑی ہلچل ہے، رات بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ زرداری صاحب جو ہیں اسی چکر میں کہ لوگ پھر نعرہ لگائیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری بری کوئی نہیں ہے، 2 نمبر سیاست جو ہے وہ اپنے عروج پہ کرتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ایک سٹیپ لیا، کسی ووٹ کی عزت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، ووٹ کی عزت کے نعرے کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے مسلم لیگ نون بھی، اور پھر جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی جو ہے، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی ووٹ کی عزت کو رون دیتی ہے، تو رونتے ہوئے انہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کی، اور چودھری صاحب انہوں نے اپنے ساتھ جو ان کے بیٹے کو سالک صاحب، چودھری سالک کو بھی ملایا، اور اسی طرح طارق بشیر چیمہ صاحب کو ملایا۔ تو ان کو آگے کر کے انہوں نے پیسوں کی بھی آفر کی، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر مسلم لیگ کاف جو ہے اس آئینی نقطے پہ چودھری شجاعت صاحب چونکہ اس کے چیئرمین ہیں، تو وہ اگر نوٹس کر دیں کہ آپ جو ہے وہ پارٹی کی جو ہے نا وہ ایڈوائس کے مطابق آپ ووٹ کریں گے، پرویز لائی کی بجائے جو ہے وہ حمزہ شہباز کو ووٹ کریں گے، تو ایک بڑا آئینی بحران کریٹ ہو سکتا ہے، اور حمزہ صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی عوام بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ یہ بے حس جو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، یہ ان کے اگلے پچھلے 2-3-4 مہینے کے جو اقدامات ہیں، ان اقدامات کی وجہ سے آج ڈالر 226 روپے سے اوپر جا رہا ہے، اور پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ ان کو پاکستان کی کسی بھی طبقے سے، کسی بھی پاکستان کی ترقی سے، اور کسی بھی پاکستان کے عوامی حلقے سے ان کو کوئی نہ تعلق ہے، نہ کوئی نسبت ہے۔ یہ صرف اقتدار کے بدلے لوٹنے کے لیے آتے ہیں، اور لوچے لفنگ لٹیرے ہیں۔ میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ یہ لوچے لفنگ لٹیرے ہیں، اور یہ لٹیرے جو ہیں وہ اس وجہ سے قابض ہیں کہ پاکستان کی عوام ان کو الیکٹ کرتی ہے، اور یہ نظام جو ہے وہ نمک کی کان، یہ ان کو جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ عوام کو عوامی مفادات کا استحصال کریں اور عوام کے اوپر ظلم کریں۔ میری تمیز ذرا لمبی ہو گئی، لیکن یقین کریں کہ بڑا ہی پریشان کن تھا اس وقت یہ معاملہ، جب چودھری شجاعت صاحب کے پاس یہ گئے اور ان کو مجبور کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ حمزہ شہباز کو سپورٹ کریں، اور ان لوچے لفنگ لٹوروں کو سپورٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان میں جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو شکست فاش دینے کی بجائے جو ہے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ چودھری صاحب جو ہے وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کا موقف کیا آیا یہ میں گزارش کروں گا میڈم زیبا صاحبہ سے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا سارا سینیریو ذرا وہ بتا دیں اور عوام کو آگاہ کریں کہ یہ ہوا کیا سارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کا دن، کل کا اور پرسوں کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس خصوصی طور پنجاب کی تاریخ میں بہت اہم ہے، کیونکہ 22 کو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب ہوں گے، اور یہ جو حمزہ شہباز ہیں ان کے سلسلے میں جیسے کہ ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا ہے، اس میں فاتحہ خوانی پڑھ دی گئی ہے، ہوب گئی ہے، اور چودھری صاحب انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، اور ان کلوں میں جو شرکت ہے ان کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ چودھری پرویز لائی صاحب حلف برداری پہ انشاءاللہ لوگوں کو بتا دیں گے، اور جو دیگر لوگ ہیں، چودھری زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جب کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مرکز میں ہم ایک ہیں۔ اس کے بعد جو عقل مند، جو باشعور لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور آصف علی زرداری کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے اجلاس میں
वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने आप को महसूस किया जिस तरह के सारे अरकानों ने उसको नतारा और कहा कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई मशवरा नहीं करता, और उन्होंने कहा कि मैंने कौन सा सर पे ताज पहन रखा है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको निभा रहा था मैं। जबकि मरियम नवाज ने खुलकर ये कहा कि हमने जो मुआशी बयानिया था उनको दफन कर दिया। मैं वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जो हमजा शहबाज के बारे में वो खुद बरसी और कहा, और उनके वालिद मोहतरम को जो वीडियो लिंक पे मुख्तलिफ थे, और उन्होंने भी बार बार उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जो जज्बा था, जो उनकी मोहब्बत थी, वोट को इज्जत दो, वो आड़े आ रही थी, और उन्होंने खूब बड़ास निकाली अपनी, और अभी इंशाल्लाह अज़ीम ये बड़ास ही निकालेंगे। इसके अलावा और इनके पास और इनका मुकद्दर जो जेलें हैं, इनका मुकद्दर थाने हैं और इनके मुकद्दर अदालतें हैं, ये पहले की तरह इसी तरह चक्कर लगाते रहेंगे। और मैं, क्योंकि मैं अपने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अलैहि साहब जो हमारे पहले भी वज़ीर आला पंजाब थे, अब भी वज़ीर आला पंजाब हैं, और इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों में वो हलफ बर्दारी होगी उनको, तो वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। मैं ये 14 लुटेरों जो कि इस टाइम मरकज में हुक्मरान है, मैं उनको वार्न करती हूँ कि वो अपने अपने बिलों में चले जाएं, वरना हम इनका बुरा हाल कर देंगे। ये जो बान बान की बोलियां बोल रहे हैं और ये जो बानमती का कुनबा है, इनको हम जिंदा सियासी तौर पे दरगोद कर देंगे। क्यों कि ये इस काबिल ही नहीं थे। अगर ये छोटी गली से आए हैं, उसी छोटी गली से जो वापस चले जाएंगे। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा मौजूद है, वो उसी तरह से है कि चौधरी शुजात साहब ने जब जरदारी साहब ने ये उनको ऑफर की जी, उसके बाद चौधरी शुजात साहब का वाज़ेह बयान क्या था? क्या चाह रहे हैं कि वो इनके साथ जाएंगे या फिर क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि परवेज़ अलैहि साहब मेरे भाई हैं, वज़ीर आला पंजाब वही होंगे और हम उन्हीं के साथ हैं। और ये बहुत सारे प्रोग्राम ये है कि चौधरी शुजात साहब जो है उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम यहाँ पे सूबे में चौधरी परवेज़ अलैहि की हमायत करेंगे और वही वज़ीर आला, बिल्कुल वही वज़ीर आला पंजाब। फिर उनको आगे से ऑफर करनी चाहिए जरदारी साहब को कि आप यहाँ पे अगर आपकी कोई सीट है तो वो आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। देखिए एडजस्टमेंट तो जाहिर है वो पार्टियां बैठेंगी, जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर वो बैठ के डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि मुज़ाकरात के रास्ते तो खुले हैं ना। आज जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई मुज़ाकरात करें, आके बैठे हमारे साथ, तो राना सनाउल्लाह और मुख्तलिफ और लोग जो है वो आज उनके बयानिए चेंज हो गए हैं। आज वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम भी मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। जाहिर है वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अच्छा चलें, यही क्वेश्चन मैं अर्ज करूँगा एहसान नाज साहब से कि एहसान साहब आप बताइए कि कल ये जो मुलाकात हुई आप उसको कैसे देखते हैं? साफ्ती जो आई है, साफ्ती आंख है, उससे कैसे देखते हैं और क्या लगता है ये आगे जो एक्शन हो रहे हैं सीएम के, उसमें चौधरी शुजात साहब का क्या मौक़िफ़ होगा और काफ़ी किस तरफ खरीद नज़र आती है आपको? जावेद चौधरी साहब कि जिस तरह मैडम ने काफ़ी बातें जो हैं वो अनफोल्ड की हैं, मैं उसमें इजाफा करने की कोशिश करूँगा और आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं मुंतज़र था और मैं इसका जो जवाब दूँगा इंशाल्लाह वो आपकी समझ में आएगा और वो कौम की समझ में आएगा। मेरे कल के जो अखबारात हैं नए वक्त और 92, इसी नाम कहानी पे सुबह के अखबार में ये कॉलम भी होंगे और उसमें मैं ये वजाहत से कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग काफ मरकज़ में हुक्मरानों के साथ है और उन्होंने ये फैसला किया है कि सूबे में हम चौधरी परवेज़ अलैहि और पीटीआई के साथ देंगे। ठीक हो, ये बात तय है तो इस वक्त तक वो मरकज में और सूबे दोनों में है। एक सख्त क्वेश्चन करने की इजाज़त है मुझे? क्या ये आपको साफ्ती आई से ये नजर नहीं आता कि ये एक दोगली पॉलिसी है और मरकज में आप जो है वो बैठे हुए हैं इत्तेहादियों के साथ और गवर्नमेंट मुखालिफ हैं और बल्कि इमरान मुखालिफ हैं
اور نیچے جو ہے نا وہ آپ صوبے میں اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے جو ہے نا وہاں پہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ کھلا آدمی میں بالکل آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ان کا رپورٹ ہے کہ یہ کھلا تضاد ہے، کھلا تضاد ہے، کھلا تضاد ہے. اچھا، لیکن اس میں کچھ سیاست کے رنگ ہیں، سیاست کے بکھیڑے ہیں جو انفولڈ ہوتے ہوتے نا کچھ وقت لگاتے ہیں. کچھ پہلیاں ہیں، کچھ 1 گھنٹے کی جو کہانی ہے نا اپنے چودھری شجاعت کی اور آصف علی زرداری سے، وہ ایسے نہیں ہے، وہ بالکل اس کے الٹ ہے. اور میرے جو موکلوں نے مجھے بتایا ہے اس کے مطابق میرے پاس چڑیا تو ہے نہیں، اس کے مطابق وہاں پہ ایک پھر ڈیل ہوئی ہے کہ ہم صوبہ پنجاب میں آپ ہیں، صوبہ سندھ میں میں ہوں، مولانا فضل الرحمان اور میاں صاحبان تو فارغ ہیں. اچھا، وہ تو آج کے بعد صرف سی ڈی اے کے چیئرمین، سی ڈی اے کے جیسے چیئرمین نہیں ہوتا ایسے وزیر اعظم ہوں گے. اور ان کی رسی جو ہے نا وہ عمران خان کے پاس ہے، وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں ان کو وزارت عظمیٰ اتار دیں. ہاں اگر وزیر اعظم صدر پاکستان یہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لو، اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیں تو جیسے کبوتر کی جان نکل جاتی ہے نا تو ان کی جان نکل جائے گی، کیونکہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ جتنے قادی ہیں وہ انہوں نے عمران خان سے بڑھ کے ناراض کیے ہیں. تو چودھری شجاعت تو گھر کے قادی ہیں نا، تو یہ بات جو طے ہوئی ہے، ہم مرکز میں بھی ساتھ ہیں، صوبے میں بھی ساتھ ہیں، تو آفٹر فیو ڈے یو کین سی چینج ان فیڈرل گورنمنٹ. یہاں تو آ ہی رہی ہے، اور اس میں سینیریو یہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اپنے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کے اس عہدے کو اپنے آپ پر بوجھ قرار دیا ہے، جبکہ باقی قادی یہ کہتے ہیں وزیر اعظم آپ ہیں، سارے جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے آپ کو آ رہے ہیں. آپ نیب کے مقدمے آپ نے ختم کرائے اپنے، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہے وہ آپ نے ختم کرایا، ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں. اور یہ جو آپ نے ووٹنگ مشین کے ذریعے یہ ووٹنگ ہونی تھی اس پر بھی آپ نے ہی زور دیا ہے، ہم اس میں پارٹیسپینٹ نہیں ہیں. تو اس کے بعد سارا پنورا ہاؤس کھلی ہے، اور جو کل میدان لگا ماڈل ٹاؤن میں شریفوں کے گھر، اس میں شریفوں کی ساری دھجیاں کھینچ دی گئیں، اور ان کی اپنی بیٹی مریم نواز نے جس انداز میں کل گفتگو کی، وہ انداز ان کا بڑھتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتی تھی میں کراؤڈ پولر ہوں، لوگوں نے مجھے دیکھنے کے لیے جلسے میں آتے ہیں. وہ بالکل صحیح صاحب کو لوگ دیکھنے کے لیے آئے لیکن ووٹ نہیں دیے، ووٹ تقسیم ہو گئے، صرف وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے، ووٹ نہیں دیے. ہاں اس کا فائدہ ہے مسلمانوں کو، اس کا فائدہ ہے کہ وہ اپنا مجمع اس کے نام پر سجا سکتے ہیں. لیکن آگے جو اس سے بڑھ کے بات ہوئی ہے، اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم پنجاب پر، کہ میں اکیلی نے کام کیا ہے، میرے ساتھ 14 دادیوں نے کوئی کام نہیں کیا، میرے ساتھ وزیر اعظم نے یا وزیر اعظم پنجاب نے کوئی کام نہیں کیا. بھی میں تمہیں یہ پوچھتا ہوں کہ جتنی یلغار تھی، ڈی سی، اے سی، پٹواری، تحصیلدار، پولیس والے اور باقی انتظامیہ کے لوگ، وہ سب تو آپ کے پیچھے تھے، آپ کے اشاروں پر ناچ رہے تھے. آپ نے جو الیکشن ہارا ہے نا وہ آپ کو عوام نے ہرایا ہے، نہ شہباز شریف نے ہرایا نہ حمزہ نے ہرایا. آپ کی موت جو ہے وہ عوام نے خود اپنے ہاتھوں سے پروانہ لکھا ہے، اور آپ کے جو ڈیتھ وارنٹ ہے نا ان پر دستخط ہو چکے ہیں. آفٹر فیو ڈے آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام جتنے بھی لٹیرے، جیسے آپ لچل فنگ اور کیا کہتے ہیں، یہ بڑا ایک ٹیپیکلی ورڈ آپ یوز کرتے ہیں، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک عوامی لہجہ بھی ہے اور اس میں پارلیمانی سسٹم بھی ہے. یہ میں آپ کرتا ہوں. تو یہ آپ کے یہ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے یہی گلیاں ہوں گی، یہی چبارہ ہوگا، یہی لوگ ہوں گے، یہی اپنے کیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور انہوں نے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ ہم نے نیب ختم کر دیا، ایسے نہیں ہوگا. یہ مقدمات جو قائم ہوئے ہیں نا یہ عمران خان نے کیے،
یہ آصف زرداری نے آپ پہ کیے ہیں اور آپ نے آصف زرداری پہ کیے ہیں. بالکل ایسے. تو اس طرح پہ یہ ایک ٹیکنی کا ناچ ایک دوسرے کو جو آپ نچا رہے تھے اور عوام کو دھوکہ دے رہے تھے, اس میں تو ہاتھ ڈالا کہ صرف عمران خان نے سپیڈ تیز کی ہے, نیب کو نیب بنایا ہے, نیب کو آپ کی غلام نہیں بنایا. جس طرح آپ بھی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی کہ آپ اس کو گئے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہاں پہ تھوڑا ایک اور کوشچن ہے آپ کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو پروسیکیوشن ہے اس سسٹم, ہم ویسے ایک جامع پروگرام کریں گے, لیکن ابھی میں کوشچن کر دیتا ہوں کہ یہاں پروسیکیوشن کا نظام اور آپ کے جو قوانین ہیں کیا وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ آپ کا جو لٹیرا ہے, جو لچ ہے, جو لفنگ ہے, جو لٹیرا ہے, وہ صاف بچ جاتا ہے اور وہ اس کا گریبان نہیں پکڑا جاتا, اس کو سزا نہیں ہوتی اور اس سے پیسے نہیں نکل سکتے. جاندیب صاحب بات یہ ہے کہ یہ قانون بنایا کس نے؟ میں نے بنایا, آپ نے نہیں, انہیں پولیٹیشین نے بنایا. میں تو یہ رائے لے رہا ہوں کہ دیکھیں ایسا کمزور جو لوگ قوانین بناتے ہیں نا وہ اپنے لیے راستہ رکھتے ہیں. انہوں نے راستہ, مجھے یہ بتائیں کہ اب عمران خان نواز شریف کے پیچھے کتنا لگا ہے, یعنی کہ کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ کر دیے, یعنی قوم کی جو خون سے نہیں کمائی اس پہ خرچ کر دی اور اس کو اپنے ہاتھوں کے لگن بھیج دیا. زرداری جو کہ پابند سلاسل تھے ان کے ہاتھوں سے اپنے باہر نکال دیا ہے. تو یہ کہاں کی سیاست ہے؟ میں نے عمران خان جو ہے نا, اب بھی اگر اس نے وہ اقدامات نہ کیے جن کی عوام توقع کر رہی تھی, یہ وہ لوگ ہیں ان کو نہ پولیس کی ضرورت ہے نہ عدالت کی ضرورت ہے. دیکھیں میری بات آپ ان کے محلوں میں ان کو بند کریں اور محلوں میں بند کر کے آپ کہیں گے اتنے وقت میں آپ پیسے دے دیں, ورنہ آپ کے ساتھ برا حال کیے, بجلی کاٹ دیں, پانی کاٹ دیں, سوئی گیس کاٹ دیں, ان کی تمام سہولتیں ختم کر دیں, رسد کی تمام چیزیں ختم کر دیں, کیونکہ یہ ڈیفالٹر ہیں کہ یہ کوئی بل نہیں دیتے. اسی طرح پر بھی کاٹے جا سکتے ہیں, یہ کوئی بات نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہفتے میں آپ کو مال بھی دیں گے اور وہ جو مال غنیمت ہے وہ بھی منگوائیں گے, یہ سر محل بھی آ جائے گا اور یہ لندن کے فلیٹ بھی آ جائیں گے, اور یہ جو بڑی گالا میں جو محل بنا ہوا ہے نا اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے, یہ کہاں سے آیا, کدھر آیا. اور ایک بندہ جو کہ خرچہ جو کہ بالکل کام نہیں کرتا اور وہ کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات خرید لیتا ہے توشہ خانہ سے, یہ سارے کوشچن ہیں جو کہ عوام کر رہی ہے. اب دیکھیں اب سری لنکا میں کیا ہوا ہے, اب انہی محلوں میں جہاں پر یہ بادشاہ اور یہ حکمران صدر, اب عوام وہاں پہ کھانے کھا رہی ہے, عوام وہاں پہ سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے, ان بیچاروں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو میں یہ وارن کرتا ہوں کہ جتنے محل ہیں پاکستان میں یہ بھی ایسا نہ ہو کہ غریب ان میں ڈبکیاں ماریں, غریب ان کے باورچی خانوں میں جا کر کھانے گئے. اور یہ خواب گئے انہوں نے جو تماش بینی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں ان وہاں پر بہت ہوئے. یہ وقت دور نہیں ہے, حکمرانوں باہر آ جاؤ. اپوزیشن حکمران ایک ہی طبقہ ہے, کبھی وہ چہرے بدلتے ہیں. جب تک پاکستان میں نظام نہیں بدلے گا چہرے بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں. بہت شکریہ آپ کا احسان صاحب. میں یہاں پہ کنکلوڈ کر دوں تھوڑا سا کہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی لیول تک جا سکتی ہے. جیسے مرکز میں ایک پارٹی مرکز میں بھی حکمران ہے اور پھر صوبے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی مخالف جماعت کے ساتھ حکمرانی کے لیے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت آج کا جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 17 سے 22 گریڈ کے جو آفیسرز ہیں ان کے مشاہرے میں اضافہ کر دیا گیا. جتنی ان کی تنخواہ ہے اس سے 1.5 گنا زیادہ ان کو الاؤنس ملے گا ہر مہینے. اور یہ نواز شاہ صرف اس وجہ سے ہیں. اب جب کہ ڈالر 226 روپے کا ہو گیا ہے اس وقت یہ نواز شاہ کی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف اگر جس طرح سے آپ عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے تھے, بنی گالا کا, توشہ خانہ کا ذکر کر رہے تھے, میں تو عمران خان صاحب کی یہ بھی بدترین باتوں میں ایک بدترین بات یہ ہے کہ وہ جب نعرہ لگاتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. بھی آپ کون ہیں, آپ کیسے کسی کو پکڑ سکتے ہیں؟ آپ ادارے اتنے مضبوط کریں, آپ بولیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم ادارے اتنے مضبوط کر دیں گے کہ یہ جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے اور مجبور ہوں گے. ہر بندے کو جو ہے نا وہ انصاف کے کٹہرے میں جائے گا اور جو صحیح ہوگا وہ نکل جائے گا اور جو غلط ہوگا اس کی پکڑ ہو کے رہے گی. ہم بھی اب ایز عوام دوست پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح سے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ سیاسی چہرے نہ تبدیل ہوں بلکہ اس طرح کے قوانین ہوں جن کی عملداری اور جن کی عملداری پہ سارے لوگ مجبور ہوں.
اور یہی پاکستان کی کا مستقبل ہے. آج کے جو حالات ہیں وہ تو بد سے بدترین ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتری کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ جب سے آئی ہے پاکستان کے حالات بد سے بدترین ہوئے ہیں. اس میں سارا کا سارا جو قصوروار ہیں وہ یہ پی ٹی ایم کی 15 جماعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کامیاب نہ صرف پاکستان پائندہ باد.